بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ پٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، تیل مہنگا ہو گیا، 35 روپے تقریباً مہنگا کیا گیا۔ اچھا، اب میں اس پہ کیا کہوں؟ کل آپ دیکھیں، اس کے ساتھ ہم کچھ باتیں کر رہے تھے۔ کل میں سفر کر رہا تھا، گجرات جانا تھا، تو ایک پیٹرول پمپ پر رکا تو انہوں نے کہا جی 1000 سے اوپر کا تیل نہیں ڈالنا۔ جب میرا دماغ گھوم گیا، میں نے وہاں پہ پروگرام وغیرہ ویڈیو بھی کی، وہ لگائی ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے، اندازہ تو ہمیں تھا کہ یہ گڑبڑ ہے۔ مطلب 1 روپے تیل کا اضافہ ہو تو پیٹرول پمپ والے کتنا کماتے ہیں۔ تو یہ بات لیک ہو چکی تھی، انہوں نے روکا ہوا تھا 35 روپے اضافہ، تقریباً 250 کا 1 لیٹر تیل ہو چکا ہے۔ یہاں پہلے 25 کی روٹی تھی، اب باقی چیزیں بھی مہنگی ہوں گی۔ لیکن اب حکومت سے بات کریں یا دوسری طرف توجہ کریں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو بھی ہو رہا ہے IMF کے لیے ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ IMF کی ٹیم جو ہے وہ کل آ رہی ہے اور وہ میرے 9 تک رہیں گے، تو کہتے یہی ہیں کہ کوئی راستہ نہیں، کوئی حل نہیں۔ لیکن ہم جیسے جو سادے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، عوام ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی دانش نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی پالیسی نہیں۔ مطلب ایسا ماحول، ایسی انہوں نے سچویشن صورتحال بنا دی ہے کہ اس حال سے ہم نہیں نکل سکیں گے۔ تو حالات ایسے ہی ہیں، لیکن کہتے ہیں جی IMF جو ہے اب اس کا قرضہ آئے گا تو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہے، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں جی 300 سے اوپر جائے گا، کوئی 350 کہہ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن اس پہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا، پھر میں وہ سیاست پہ تھوڑا سا آتا ہوں کہ کم از کم کوئی ایسی پالیسی بنائے۔ پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جو بہت امیر ہیں، جو ہزاروں خاندانوں کے برابر ان کی ذاتی انکم ہے، ایسے لوگوں پہ ٹیکس لگائے، ایسے لوگوں پہ مطلب جو ہے وہ مہنگائی کا اثر ہو۔ کم از کم وہ لوگ جن کو جو روٹی سے تنگ ہے، ان پر مہنگائی اثر نہ کرے، ان کو روٹی ملے، ان کی چیزیں ملیں، ان پہ ٹیکس نہ لگے، بلکہ ان کو سہولت دی جائے۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں پاکستانی لوگ، پاکستانی عوام ہم نے مارنی ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے بنتے ہیں نا پالیسی میکر، پلان بنانے والے، منصوبہ ساز، کوئی ایسا لائے منصوبہ کہ غریب لوگ جو ہیں، عام آدمی جو ہے، یہ جو ملک کے حالات ہیں، لیکن نا 2 چیزیں یہاں پہ پاکستانی جو پاکستان میں کام کرتا ہے، عام آدمی، وہ تو ترقی کر کے کاروباری بن گیا، امیر ہو گیا، لیکن ملک ترقی نہیں کر رہا۔ اور ان لوگوں کی ملک کی ترقی میں عمل دخل ہے، مطلب رابطہ ہے، لنک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ان کے ساتھ اثر ہے۔ تو یہ باتیں مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ جو عام عوام ہے وہ روٹی سے تنگ نہ ہو، اس کا گزارا ہوتا رہے۔ لیکن ان کے لیے مہنگائی کس چیز کی ہے کہ آگے اگر یہ 10 لاکھ مہینے کا کماتے ہیں تو یہ 5 لاکھ پہ آگے ہیں، پھر بھی 5 کما رہے ہیں۔ لیکن جہاں پہ دوسری طرف ہے، غریب آدمی اگر 2 روٹیاں کھاتا تھا تو 1 یا آدھی روٹی پر آ گیا ہے، اور 3 ٹائم تو وہ کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے بچوں کے لیے تھوڑی بہت ہی عام سرکاری اسکولوں کی سہولتیں ان کی پہنچ سے وہ بھی دور ہو چکی ہیں، علاج ان سے ویسے ہی دور ہے۔ اب تو اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، دوائیاں لینے جانی ہے، دوائیاں کیسے لیں، بس ٹھیک ہے، پیسے نہیں تو لیں گے کہاں سے؟ مطلب اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ اچھا، دوسری طرف سیاست میں بڑی گہما گہمی ہے۔ بات تو وہاں پر بھی یہی ہے نا، پاور اینڈ پور، یعنی پاور جو ہے وہ پور کے لیے کچھ کرے، لیکن یہاں ہمیشہ پاور جو ہے وہ پور سے کھینچتی ہے یا چھینتی ہے تو ان کی پاور بنتی ہے۔ تو جناب اون چودھری کی بڑی باتیں آ رہی ہیں، وہ پہلے سے آ رہی تھی، اب پھر وہ جاوید چو صاحب نے اپنے کالم میں کچھ لکھ دیا ہے۔ دیکھیں، یہ اب ان کی ملاقاتیں ہیں، ان کے کالم ہے، تو یہ باتیں ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، ویسے نہیں کر رہے ہوتے کہ پچھلی حکومت خوابوں پہ چلائی جاتی تھی، ہر چیز کا خواب۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، سپنے آتے ہیں، خواب آتا ہے، سپنا چلے، ٹھیک ہے، وہ دل والے میں تھی سپنا روینہ ٹنڈن، تو یہاں پہ تو ٹینڈے بھی نہیں بک رہے، ٹینڈے بڑے مہنگے ہو گئے، وہ تو ٹنڈن تھی، روینہ تو کیا، ہم تو روزانہ ٹینڈے نہیں خرید سکتے۔ اچھا، بات کرنے کا مقصد ہے، دیکھیں ہم کتنے عجیب ہو گئے ہیں، ہم کتنے چیزہ باز ہو گئے ہیں کہ ہم غربت میں، اپنے نقصان میں بھی کوئی نہ کوئی مزاحیہ بات، دل بہلانے کی بات سوچ رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے بھی حالات ہے، زندہ تو رہنا ہے، لیکن بڑا مشکل ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ وہ جو ٹرانسفر تھی، افسر تھے، ان کی بھی فوٹو آتی تھی، تصویریں آتی تھی، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی آنکھ ایسی ہے، اس کے باروں کا سٹائل ایسا ہے، اس کی پیشانی ایسی ہے،
اس کی ٹھوڈی ایسی ہے، اس کا جبڑا سیدھا، یہ بڑا اس وجہ سے خطرناک آدمی ہو سکتا ہے، یہ اس کی ٹھوڈی بڑی ہے، یہ پتہ نہیں ذہین ہوگا، یا اس کی دو تائی، مطلب وہی چہرہ شناسی جو ہوتی ہے، جو اس طرح کی باتیں. اور وہاں پہ پھر خواب دیکھے جاتے تھے، فلاں کو فلاں پوسٹ پر ہونا چاہیے، فلاں کو فلاں پوسٹ پر ہونا چاہیے. اور پھر وہ لوگ جو اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، پھر وہ خوابوں کے ذریعے کس طرح ان سے دور ہوتے گئے. تو یہ مہنگائی کو مانے نہ مانے، دیکھیں جی ان کا بالکل قصور ہے، یہ بالکل ذمہ دار ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کو بالکل چھٹکارا نہیں مل سکتا اور ان سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہوئی. لیکن اس کی جو بنیاد ہے اس مہنگائی کی، یہ پچھلے چند سالوں میں جو زیادہ حالات خراب، اس کے قصوروار بالکل عمران خان ہے، ان کی ٹیم ہے. ان کا یہ مقصد ہی نہیں تھا، صرف انتقامی سیاست تھی. وہ تو یہی سمجھتے تھے نا، ان کے کیا جی، ہمارے تو خواب ہی یہ ہے کہ ہم ہو اور کوئی نہ ہو، نواز شریف اندر ہو، زرداری اندر ہو، مریم نواز اندر ہو، وہ کیا نام ہے جی، حمزہ شہباز اندر ہو، فریال تالپور اندر ہو، خورشید شاہ اندر ہو، یہ سب لوگ اندر ہوں گے، یہ بند ہوں گے تو ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا. تو ہم مطلب بڑے بڑے خواب. اچھا وہ پیچھے سے بقول اون چودھری یا بقول جاوید چودھری یا بقول کوئی اور، میں نہیں، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ آ چکی ہیں سامنے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ جو پنکی پیرنی ہے، یعنی عمران خان صاحب کی زوجہ بشرا بی بی. اچھا دل نہیں کرتا میرا گھر پنکی پیرنی بھی کہوں گا، لیکن وہ حقیقت میں ان کے اپنے کہتے ہیں. تو ہم تو عام غریب لوگ ہیں نا، تو ہمارے لیے یہ بڑا معیوب ہوتا ہے، لیکن اس معاشرے یا بڑی سوسائٹی میں یہ کوئی اتنی حیرت والی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ جو پنکی پیرنی تھی وہ خواب دیکھتی تھی، مطلب وہ خواب دیکھتی تھی، ان پہ عمل ہوتا تھا، لیکن غریبوں کے خواب جو ہیں وہ بھی چھین لیے گئے. حیرت ہے، عجیب ہے، کتنا مشکل ہے. تو کیا خواب تھا؟ پنجاب کو لوٹنا خواب، اس میں شامل کرنا فرح گوگی کو، جمیل گجر کو، پتہ نہیں کس کس کو، یہاں پہ کوکی، گوگی، میکی، چیکی، وکی، پتہ نہیں کون کون، ٹونی، بونی، سری دیوی مر گئی، بونی کپور ویسے زندہ ہے. تو یہ لوگ ہی اس ملک میں آ کر مطلب پنجاب لوٹنے میں وہ ان کی زوجہ کے ساتھ تھے. اچھا اس کے ساتھ بڑے بڑے اور پرچے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کیس ہو رہے ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے 2 دن کے لیے فواد چودھری کو اب پھر وہ کل میں پیش ہوں گے. وہاں سے کیا نکل رہا ہے اور پتہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو شاید لاہور بھی لے گئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں احمد خان بھٹی پہ، وہ جو محمد خان بھٹی پہ کچھ آ رہے ہیں، اس پہ خیر اور کسی ویڈیو میں چیک کر کے ویلاگ کرتے ہیں. لیکن میں اس میں تو رونا رو رہا ہوں، آج کا جو ویلاگ ہے اس میں صرف رونا رو رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے کچھ تو سمجھو، کچھ تو دیکھو. یہ جو مہنگائی ہے اس کو ایک طرف رکھو اور امیروں کے لیے رکھو، غریبوں کو بچاؤ. دوسری طرف تو یہی ہوا نا، وہ جو خواب دیکھتے تھے نا ان کی وجہ سے مہنگائی آتی گئی. انہوں نے کوئی کام تو کیا نہیں، مطلب وہ خود بھی خواب دیکھتے، مطلب ایک طرف پنکی پیرنی خواب دیکھتی تھی اس کو رکھو اس کو نہ رکھو یہ کرنا ہے، دوسری طرف عمران خان عوام کو خواب دکھاتے تھے، سبز باغ دکھاتے تھے. میں اب یہاں پہ خواب لگا رہا ہوں، کروڑ نوکری، 50,000 گھر، سمندر سے تیل، ہوا میں مکان، سائیکل پر وزیر اعظم ہاؤس جانا، وزیر اعظم ہاؤس گورنر ہاؤس کو لائبریریاں بنا دینا، باہر سے لوگوں نے کام کرنے کے لیے آنا ہے. مطلب کیا یہ سب خواب تھے. ادھر بھی خواب دیکھتے ہیں، لوگوں کو بھی خواب دیکھتے ہیں. حقیقت کی دنیا سے یہ لوگ دور ہیں. لیکن کب تک؟ پاکستان کو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ریزن تو آ گیا ہے، تو بڑی افسوسناک بات نا، لیکن کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن ہے تو حقیقت کہ بھائی ملک کے حالات نہیں ٹھیک، تیل مہنگا ہو رہا ہے، باقی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، IMF کے پاس جانا ہے تو نہ لیں، لیکن کم از کم حقائق تو بتا رہے ہیں. تو وہ تو بالکل ہی خواب سپنے، باقی بھی سیاستدان کرتے ہیں یہ نہیں. لیکن جی پاکستان میں کسی کو روکنا ہوگا، ان سب کو، حکومتی جماعتوں کو، اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی، یہ رکے ایک ہاتھ سے نہ جایا کریں. اب دیکھیں نا، مطلب جس طرح ملک ڈیفالٹ ہونا، یعنی جو اب اپوزیشن میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی باتوں سے جو لگتا ہے، مطلب جو ہمارے میڈیا والے اور دوسرے دانشور اور سیاستدان کہہ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ملک کی دیوالیہ ہو رہا ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اگر میں نے وزیر اعظم بننا ہے ٹھیک، میں نے نہیں بننا تو پھر جو ہوتا ہے ہونے دو، میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایسی جماعتوں کو روکنا چاہیے، ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے. اور کیونکہ اب پروگرام ختم ہو رہا ہے، میں اگلے میں کوشش کروں گا کہ ہمارے بھی ایک دانشور ہے، اب وہ کیمرے کے پیچھے مسکرا رہے ہیں، آفت شرجیل صاحب، اور کل سے ویسے بھی ڈبل ٹرپل ڈیوٹیاں دے رہے ہیں.
تو اب تک اتنے ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائز الفقار علی. اللہ حافظ.